دن چل رہے ہیں، ان دنوں کی نسبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ ربیع عربی میں کہتے ہیں بہار کو، ربیع کی فصل۔ عصری تعلیم گاہوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو پڑھایا جاتا تھا چھوٹی عمر میں ربیع کی فصل، خریف کی فصل۔ تو ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کا یہ مہینہ ہے۔ اور مہینوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے، دنوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ یہ اللہ کے ہیں، مہینے بھی، دن بھی، سال بھی، گھنٹے بھی، یہ سب اللہ کا ہے۔ 1 2 3 بھی اللہ کی طرف سے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری باتیں سکھائیں جو ان کی ضرورت کی تھی دنیا میں نظام چلانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 10 محرم ہے، اور احمد رضا خان بریلوی مولانا وہ فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح 8 ہے، مشہور 12 ہے، اسی لیے 12 ہی چل رہی ہے۔ ولادت میں تو اختلاف ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وفات 12 ربیع الاول ہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ 12 ہی اگر وفات ہے تو 12 ہی پیدائش بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو۔ وہ سال جس میں یمن کے ایک بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لایا، اور اس نے پوچھا کہ یہ سارے لوگ کہاں جاتے ہیں، عرب کے سارے لوگ، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ مکہ جاتے ہیں اور وہاں ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو وہاں جا کر یہ طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے یمن میں مقابلے میں حسد کی وجہ سے ایک گھر بنا لیا اور کہا آج کے بعد لوگ یہاں طواف کریں، تو وہاں کوئی نہ جاتا، اور وہاں کچھ عرصہ تو رہا، اور کسی مسافر نے، کتابوں میں لکھا ہے، کسی مسافر راہ گزر نے وہاں پخانہ کر دیا جا کر، تو اس پر اسے بہت طیش آیا، اور وہ 500 بھی لکھا ہے کتابوں میں اور 50 بھی لکھا ہے۔ مسجد نبوی کے اوپر کی منزل پر جہاں چھتیں کھلتی ہیں وہاں ایک لائبریری ہے، وہاں حج کے دوران ہمارا جانا ہوا، تو وہاں جو کچھ مصادر ہیں، کچھ عربی کتب ہیں، تو ان کو دیکھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے 50 لکھا تھا ہاتھی، لیکن بہرحال 500 بھی ہے لکھا۔ یہ لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پرندے کے ذریعے ایٹمی میزائل گرائے کہ اس کا لشکر بھی تباہ و برباد ہوا۔ تو یہ پوری دنیا میں، اس وقت کی معلوم دنیا میں، عرب دنیا میں ایک مشہور واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، یہ 11 بھائی ہیں عبد المطلب کے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے جو 11 بیٹے ہیں، 11 میں مجھے جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ عبداللہ ہے۔ عبداللہ عربوں میں تانیث کے اعتبار سے نام رکھے جاتے تھے، عبداللہ، اور اسی طرح یعنی جس میں آخر میں تائے تانیث ہو، اسامہ، یہ مؤنث کی تانیث ہے، ایسے نام رکھے جاتے تھے۔ لیکن عبد المطلب نے نام وہ رکھا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، محمد، تعریف کیا گیا۔ خود عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو پوتا ہے
اس کی بہت دنیا تعریف کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیامت تک اور بعد از قیامت تعریف ہی ہوتی رہے گی۔ احمد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا، برسول یأتی من بعد اسمہ مبشرا، برسول یأتی من بعدہ۔ عیسیٰ کو فرما رہے ہیں، عیسیٰ نے کہا کہ ایک رسول آئیں گے، اس کے بعد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد محمد سے سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ تعریف کیا، محمد تعریف کیا گیا، احمد حد سے زیادہ، بہت زیادہ تعریف ہی تعریف کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا تذکرہ اور حضور کی یاد، حضور کی بات، اس سراسر خیر ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لقد من اللہ، من کہتے ہیں عربی میں احسان کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر احسان کیا، مومنین علی المومنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ ہمارا احسان مانو، ہم احسان جتلا رہے ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، ہم نے تمہیں میں سے، معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں، فرشتے نہیں۔ ہاں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، شان والے بشر ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ منہم، تمہیں میں سے ہم نے احسان کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کیوں؟ مبعوث کیوں کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبوت کا پہلا مقصد تلاوت قرآن پاک ہے۔ پہلا مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی پہلے مقصد کے لیے پہلی وحی جو اتاری تو پہلا لفظ ہی قرآن کریم، اقرا، آپ تلاوت فرمائیں، آپ پڑھیے، قرآن کریم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، برکت والے رب کے نام سے پڑھیے۔ معلوم ہوا جس پڑھنے کے ساتھ رب کا نام ہوگا، رب ہوگا تو وہ تعلیم، وہ پڑھائی برکت والی ہوگی، جہاں رب نہیں ہوگا وہ پڑھائی نہیں ہوگی، فساد ہوگا۔ کوئی بھی پڑھائی ہو، دنیا کی کوئی پڑھائی، اس میں اللہ ہوگا تو رحمت ہوگی، اللہ نکال دیں گے تو فساد ہوگا۔ اس میں رب، با یہ جو ہے باس ملانے کے لیے، وصل کے لیے، ساتھ کے لیے، با اس میں ربک، تیرے رب کے نام سے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں انداز ہے بات کرنے کا، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ تیرے رب کے نام سے پڑھیے، تو پڑھ تیرے رب کے نام سے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دلوں کا مانجنا، اخلاق کو درست کرنا، ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم کتاب، والحکمہ، اور دانائی، عقل، فہم، فراست اور دنیا چلانے کی باتیں اور طریقے۔ حضور بتا رہے ہیں اپنی زندگی میں ملکوں سے تعلقات کیسے ہوں گے، اور سفارت کیسے ہوگی، وزارت کیسے ہوگی، خارجہ کیسے ہوگی، داخلہ کیسے ہوگی، دشمن سے سلوک کیا ہوگا، گھر والوں سے سلوک کیا ہوگا، اور پڑوسی سے سلوک کیا ہوگا، بازار میں طریقہ کیا ہوگا، مسجد کا ادب کیا ہوگا، محراب کا رشتہ کیا ہوگا، ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ سیرت جس کو آپ کہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا عربی میں مطلب ہے حالت،
حالت، طریقہ۔ قرآن کریم نے ایک جگہ سیرت کا لفظ بھی لایا ہے، وہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، آیت پھر رہی ہیں میرے ذہن میں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا والی آیت ذکر کی، سیرتہ الاولی، وہاں فرمایا سیرتہ الاولی، سیرت کی جب بات کی تو فرمایا سیرتہ الاولی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لاٹھی ہے آپ کی، اس کو ہم اپنے اذن حکم سے سانپ بنائیں گے، سیرتہ الاولی، پھر اس کو اس کی اصل حالت پر بھی ہم لے آئیں گے، پھر یہ لاٹھی کی لاٹھی ہوگی۔ سیرت حالت، سیرتہ الاولی، پچھلی حالت میں لائیں گے، پہلی حالت، لاٹھی کی پہلی سانپ کی پہلی حالت لاٹھی تھی، پہلے وہ لاٹھی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم سے سانپ بنا دیا، اژدہا بنا دیا۔ تو سیرت کہتے ہیں حالت کو، حالت، سیرت حالت، طریقہ۔ سیرت النبی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگار کے اور آداب کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو یہودی نے دیکھا تو ہنسا، کہا کہ تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب پخانے کی باتیں بھی بتائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر تو کامل ہیں، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی جو ساری زندگی ہے وہ میرے پیغمبر نے میرے سامنے واضح کی، سارا سکھایا۔ سیرت حالت، سیرت النبی حالت النبی، سیرت رسول حالت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آج چونکہ علامہ اقبال کا شعر ہے فارسی کا بہت مشہور، فرماتے ہیں کہ میں رات کو اللہ کے آگے آہوزاری کرتا رہا اور میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ آج ہماری یہ حالت کیوں ہے، اتنے خوار ہم کیوں ہیں؟ تو مجھے اللہ نے الہام فرمایا اور فرمایا، میرے دل سے آواز آئی کہ اقبال تمہاری حالت اس لیے ہے کہ تم نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل بھی نہیں کیا اور حضور کی محبت بھی حاصل نہیں کی۔ دعویٰ کرنا علیحدہ بات ہے، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کے لیے پھر دلیل اور ثبوت ہے۔ میں کہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے لیے کوئی دلیل ہوگی، ثبوت ہوگا تو دعویٰ صادق ہے، اور اگر دلیل اور ثبوت نہیں ہے تو یہ دعویٰ باطل ہے، میری اپنی کہی بات ہی باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے الفاظ تو ہمیں سکھے، سنے، پڑھائے، سنائے جاتے ہیں، کچھ روایتی طریقے بھی بتائے جاتے ہیں محبت کے، کچھ روایتی طریقے، پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی عقیدت اور محبت نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہابی ہیں۔ ذکر رسول، ولادت رسول، مولد کا ذکر، ولادت کا ذکر، یہ تو باعث برکت اور رحمت ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کے دن رات کے پچھلے پہر دنیا میں تشریف لائے حضرت آمنہ کے گھر میں، اور جب آئے تو آپ کے والد آپ سے پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تجارت فرماتے تھے، والد نے مدینہ منورہ کھجوروں کی خریداری کے لیے بھیجا، وہیں فوت ہو گئے۔ سسرال بھی حضرت عبداللہ کا سسرال بھی مدینہ منورہ ہی تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کھجوروں میں مدینہ ہی سر فہرست ہے، کوئی حاجی عمرے کے لیے جائے تو 5 کلو تو کم از کم لے کے ہی آتا ہے۔ یہ ولادت رسول ہے، یہ ذکر رسول ہے، یہ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے، یہ حضور کی مولد کا تذکرہ ہے۔
یہ میلاد کا تذکرہ ہے۔ ہمارا مسئلہ اختلاف یا سمجھانا وہ ولادت میلاد کے ساتھ نہیں ہے، منانے کے ساتھ۔ ہم برتھ ڈے سیلیبریشن کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانے کے خلاف ہیں۔ حضور کی برتھ ڈے نہیں منائی جا سکتی، ذکر کو تو عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ ارشاد فرمائیں کہ آج مسلمان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے منا نہیں رہے؟ یہ کیک جو بن رہے ہیں بڑے ہیوی قسم کے، اتنے اتنے پاؤنڈ اور کلو اور وزن کے من کے، اور پھر ان پر جہالت کہیں، بدبختی کہیں، کیا کہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لکھتے ہیں، پھر اس کو چھری سے کاٹ بھی دیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے خلاف، اور کسی سے ہماری لڑائی، مناظرہ، جنگ، جدال یہ نہیں ہے۔ داعی کا کام دعوت دینا، سودا بیچنے والے کا کام سودا بیچنے کے لیے آواز لگانا ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، منوانے کے لیے نہیں آئے۔ حق بات بتائیں، جو سچ بات ہو وہ بتانا، جو دین کی صحیح شکل اور تصویر ہو وہ واضح کرنا۔ قرآن کریم نے بات دلیل سے ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے بات مزہ ہی نہیں کرتی۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، پہلی دلیل قرآن کریم ہے۔ بات دلیل سے ہو اور قرآن کریم سے ہو تو پھر بات۔ قرآن کریم نے 2 انبیاء کی ولادت کا، پیدائش کا ذکر کیا ہے، حضرت یحییٰ کا، حضرت زکریا کے بیٹے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ یہ زکریا اور یحییٰ یہ دونوں نام بھی آسمانی نام، خاندانی پیغمبر ہیں سارے۔ زکریا نبشرک، تجھے ہم بشارت خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، غلام بیٹے کو کہتے ہیں عربی میں، اسمہ، اس کا نام بھی ہم نے تجویز کر دیا ہے یحییٰ۔ ان کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، 2 رکوع پر ہے، 2 رکوع ہے۔ ماں کا ذکر ہے، ولادت کا ذکر ہے، کھجوریں بچہ جننے کے بعد درخت ہلا کر کھجوروں کے ٹپ ٹپ گرنے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کمزوری کی وجہ سے ان کھجوروں کے کھانے کی ترغیب کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ولادت عیسیٰ، میلاد عیسیٰ، میلاد یحییٰ کا ذکر تو کیا ہے، جشن میلاد عیسیٰ اور جشن میلاد یحییٰ کا ذکر نہیں کیا۔ آپ قرآن کریم میں ہمیں بتائیں، ہم مان لیں گے قرآن کریم سے۔ منانے کا ذکر نہیں ہے، جشن کا۔ ہمارا اختلاف دن، سالگرہ کا دن منانے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سالگرہ کا دن نہیں منایا جاتا۔ یہ تو منانے کا جو سلسلہ ہے یہ عیسائیت سے، اور ہم نے بھی اپنے پیغمبر کو عیسائیوں کی طرح ان کو دیکھ دیکھ کے اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں۔ عبادت ہوتی ہے مسجد میں، عبادت گاہ میں، یہودیوں کی ان کے صومعے میں، عیسائیوں کی ان کے گرجے میں، اور سکھوں کی ان کے ٹیمپل میں، مسلمانوں کی مسجد میں۔ جمعے کی عبادت کے لیے آپ تشریف لائے، کیا آپ قرآن و سنت سے یہ بتا سکتے ہیں کہ جمعے کی عبادت کے لیے سڑک پر جانے کا حکم ہو کہ سڑکوں پر جمعہ ادا کیا کرو، سڑک بند کیا کرو؟ پھر عید کی عبادت کے لیے بڑے میدان کا تو ذکر ہے، حکم ہے، لیکن عید کی عبادت کے لیے رستے، سڑکیں بند کر دو؟ نہیں۔
میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لائے، رستے میں کچھ قیام کے لیے رکے۔ بعض صحابہ نے جو رستہ عام رستہ تھا اس میں خیمے تھوڑے رستے میں آگے کر کے لگا دیے، تو رستے سے گزرنے والے کچھ حضرات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی کہ رستہ بند ہے آپ کے صحابہ کے خیموں کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع الطریق فلا جہاد له، جس نے رستہ بند کیا اس کا جہاد ہی نہیں، جس نے رستہ کاٹا، رستہ بند کیا، سڑک بند کی، راستہ تنگ کیا، اس کا جہاد ہی نہیں، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری کے دن کو سالگرہ کی طرح منانا یہ اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو بازار سجتے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگتے ہیں، لنگر پکتے ہیں، لوگوں سے وہ لیے جاتے ہیں پیسے، اور جب آپ پیسے لیں گے کسی کمزور مسلمان سے حضور کے نام پر تو وہ تو ڈر جاتا ہے دکان پر بیٹھا ہوا تاجر، چاہے ریڑھی پر بھی ہو، کہ حضور کے نام پر 10 روپے نہ دیے تو کہیں میری دنیا اور آخرت اندھیری نہ ہو جائے، کہیں یہ میرے رزق کا ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ چھین لے، تو خوف اور ڈر کی وجہ سے لوگ دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک دن محبت کا نہیں ہے، سارا سال محبت کا ہے، ساری زندگی محبت کی ہے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی ہے، حضور کا تذکرہ سارا سال ہو، حضور کا تذکرہ صبح شام ہو، اور اس تذکرے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی زندگی پر عمل، حضور کا طریقہ، سیرت، حضور کی حالت پر عمل کرنا۔ 2-3 باتیں عرض کر کے مختصر وقت ہے، بات ختم کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں پہلے سننے، غور سے سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سفر مبارک سے تشریف لائے۔ ویسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ اگر فجر سے پہلے سفر سے آتے تو گھر تشریف نہ لے جاتے، فوراً ان کے گھر والوں کے آرام کی وجہ سے مسجد تشریف لے آتے، اور جب صبح کا جھٹ پٹا ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے جاتے، آرام کی وجہ سے، آرام میں خلل کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سفر کی نوعیت یا حضور کی طبیعت معلوم نہیں ہے، دونوں میں سے کون سی بات تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فجر سے پہلے گھر تشریف لائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں، حضور کی زندگی میں فاقہ بھی تھا۔ یہ جو فاقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے، اپنی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فاقے والی، مسکینی والی زندگی پسند فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہ نبی بننا پسند فرمائیں گے یا عام نبی بننا پسند فرمائیں گے عام انسانوں کی طرح؟ فرمایا میں عام انسانوں کی طرح نبی بننا پسند کروں۔ شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس میں بھی علماء نے ایک نکتہ لکھتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی، اللہ کی بادشاہی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی تو بادشاہی ہے، حضور کو کسی تاج اور تخت کی ضرورت ہی نہیں، لازوال بادشاہی۔ جہاں اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے نام کے بعد آمنہ کے لال کا نام ضرور ہوگا، نماز ہوگی تو اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام، اذان ہوگی تو اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام، الحمد شریف پڑھی جائے گی تو درود پاک بھی اس کے بعد ضرور پڑھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے رات کے پچھلے پہر، فرمایا عائشہ فاقہ تھا، بھوک ہے، کوئی چیز گھر میں کھانے کی ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں سیرت میں نے عرض کیا عربی میں کہتے ہیں حالت کو کھانے کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں سیرت میں نے عرض کیا عربی میں کہتے ہیں حالت کو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے تھے، حضور کی گھر میں کیا حالت ہوتی تھی، اس کا مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم بھائی بھی ہیں، ہم شوہر بھی ہیں، ہم باپ بھی ہیں، ہم بیٹے بھی ہیں، ہمارے کتنے رشتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر کی مبارک کی حالت کیا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے امت پر، 1/4 جو علم ہے قرآن و سنت کا وہ حضرت عائشہ سے آیا ہے، براہ راست گھر والوں سے آیا ہے۔ ہم خود پڑھے ہوئے ہیں، گھر والوں کو نہیں پڑھاتے، ہمیں خود معلوم ہے، گھر والوں کو نہیں بتاتے، تو گھر والوں کا بھی حق ہے۔ گھر والوں کو آپ نہیں بتائیں گے تو مغرب ان کو آزادی کے نام پر باہر نکالے گا، پھر یہ ایسی فوج ہے کہ اگر بیرکوں سے نکل جائے پھر یہ فوج بیرکوں میں کبھی واپس نہیں جاتی، پھر بیرکوں سے باہر ہی رہتی ہے جیسے آج ہے۔ پھر نعرہ لگ جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، میرا فلاں طریقہ میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کمزوری تو ہماری اپنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی سیرت گھر میں معلوم، حضور کی حالت گھر میں یہ تھی، فرمایا کھانے کو کچھ ہے، بھوکا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا آمنہ کے لال میرے سرتاج، اس وقت تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آدھی رات۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، میں نفل روزے کی نیت کر لیتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفل روزے کی نیت فرمائی۔ یہ ہے حضور کی گھر کی حالت ہے تو الحمدللہ۔ کیا میں اور آپ بھی گھر میں ایسے ہیں؟ شاید آپ ہوں، میں بدگمانی نہیں کرتا، آپ میں سے ہوں۔ گھر کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ کچھ کسی گھر سے ہدیہ آیا کھانے کا، میٹھا، کوئی میٹھی چیز آئی، بعض نے لکھا کہ حمص میٹھے کا ایک قسم تھی، بعض نے لکھا حریرہ جو دودھ، دیسی گھی، کھجوریں ملا کر اس کو حریرہ عرب بناتے تھے، بہت شاندار قسم کی چیز، طاقت کی، قوت کی، صحت کا خزانہ۔ آج بھی جو عربوں کے علاقے ہیں سعودی عرب میں یا دیگر جہاں اصل عرب ہیں تو وہ ان کی خوراک میں ہے حریرہ۔ تو بہرحال فرماتی ہیں کہ کھانے کی چیز آئے کوئی میٹھی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے سے ہیں۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری خاطر، تو نے چونکہ سامنے رکھا ہے میٹھا لا کر کھانے کے لیے رکھ، تیری خاطر میں اپنا نفلی روزہ توڑ رہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں حضور کی گھر میں سیرت کیسی تھی، حالت کیسی تھی۔ اس سے مسئلے بھی نکالے علماء نے، بغیر نیت کے بھی نفلی روزہ، یا کچھ کھانے کو نہ ہو تب نفلی روزہ، صبح صادق سے پہلے نفلی روزہ رکھا، اور کسی بھائی بہن دوست ماں گھر والوں نے کوئی ایسی چیز رکھ دی، اس کی دلجوئی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو نفلی روزہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے توڑ دیا، آپ بھی توڑ سکتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیرت حضور کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ کیسے تھے۔ یہ جو دوستی کا رشتہ ہے، ویسے بچپن میں تو ماں باپ والدین منع کرتے ہیں کہ دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ دوستی ہو گئی
دوست بن گئے تو تعلیم پہ فرق آ جائے گا، معمولات پہ فرق ہوگا، اور جو زندگی کے پیمانے ہیں، اچھے برے کی تمیز پہچان وہ اس عمر میں ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے ماں باپ منع کرتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں۔ اور پھر جب اس عمر میں ہماری عمروں میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھے دوست بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ دوست بھی اللہ کی نعمت ہے، دوستی ایک اچھی چیز ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میرے باپ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے منتخب فرمایا۔ کیسے؟ قرآن کریم نے وَاتَّخَذُوا ابراہیم خلیلا، پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چوز کر لیا، پک کر لیا، اٹھا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر، دیہات میں رہتے تھے۔ شمائل کی سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی بہت ہنسمکھ طبیعت کے تھے، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کو ملنے کو تشریف لاتے، گاؤں سے کوئی چیز بھی لے آتے۔ جب گاؤں سے آتے کوئی دیسی جو بھی چیز ہوتی حضور کے لیے تحفے پر لے آتے، حضور اس تحفے کو بہت پسند فرماتے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ظاہر غریب صحابی تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوستی کے معیار میں غریب امیر نہیں دیکھا جاتا، کسی چیز سے نہیں دوستی کی تھی، انسان کے دل سے دوستی ہوتی ہے، اس کے اخلاق اور شخصیت سے دوستی ہے۔ آپ کسی سے دوستی کریں گے، اس کے پاس گاڑی ہے تو یہ میں دوست بنا لوں، تو یہ دوستی دشمنی میں عنقریب تبدیل ہو جائے گی۔ کسی کی کوئی چیز دیکھ کر یہ بہت بڑا عہدیدار ہے، یہ اللہ نے اس کو MP بنایا، MNA بنایا، جرنل، جج، فلاں، تو خواہش ہوتی ہے ہماری، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا دوست بن جائے۔ تو رسول اللہ کا طریقہ بتا رہا ہے کہ غریب بھی دوست ہونے چاہیے، غریب کے ساتھ بھی دوستی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست غریب ہیں، حضرت ظاہر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ظاہر جب تشریف لاتے حضور فرماتے ہیں یہ میرا گاؤں ہے اور میں اس کا شہر ہوں، مزاق سے حضور فرماتے ہیں یہ میرا گاؤں ہے اور میں اس کا شہر ہوں، یہ گاؤں کا رہنے والا ہے، میں شہر کا رہنے والا ہوں، یہ میرا گاؤں ہے اور میں اس کا شہر ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ظاہر تشریف لائے، حضور کے انتظار میں کھڑے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جب آ رہے تھے، حضور کچھ صحابہ بھی تھے تو دیکھا، تو صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو کھڑا ہے منہ ادھر نظر آ رہا ہے اس کا پیٹھ سے، یہ تو مجھے میرا دوست، وہ گاؤں والا دوست مجھے لگ رہا ہے ظاہر۔ تو صحابہ نے فرمایا جی وہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام تشریف جب لائے، دیکھا وہی ہیں، تو جاتے ہی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے پکڑ لیا، سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اعلان فرمایا کوئی اس غلام کو خریدنے کو تیار ہے؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سن لی، پہچان لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کے سوا مجھے کون خرید سکتا ہے، میں تو بیکار ہوں، کھوٹا سکہ ہوں، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، غریب آدمی کو کون خریدے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ظاہر تم بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جنت کے وارث ہو، بیکار نہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ کی سیرت سے کہ انسانوں کی خوبیوں سے تعلق ہو، ان کی چیزوں سے تعلق نہ ہو۔ جب بھی آپ کسی کی چیز کی وجہ سے اس سے تعلق رکھیں گے تو آخر میں ذلت، رسوائی، دشمنی، اختلاف ہوگا۔ چیز سے مبرہ ہو کر اس کی صفات کی وجہ سے تعلق رکھیں گے تو تعلق چلتا رہے گا۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ایک قیدی کو پکڑ کر لائے، باندھا ہوا ہے پیچھے کپڑے سے، بازو پیچھے باندھے، اور صحابہ پکڑ کر لائے
اور مسجد نبوی میں باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا یہ ہیں ثمامہ ابن اسال، ثمامہ ابن اسال۔ میں یہ ثمامہ ہیں، انہوں نے آپ کے کئی صحابہ کو شہید کیا، قاتل ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باندھ دو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، ثمامہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کافر ہیں، قاتل ہیں، جنگ سے پکڑ کر صحابہ لائے ہیں، کئی صحابہ کا خون کیا ہے انہوں نے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے پاس، فرمایا مالک عندی یا ثمامہ، تیرے پاس کیا ہے؟ ثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ ثمامہ خود فرماتے ہیں، حدیث کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کی کہ میں خونی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ مجھے چھوڑیں تو آپ کے عزت اور اکرام میں یہ اضافے کا سبب ہے۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور میں خونی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ مجھ پر کرم فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، مجھے چھوڑ دیں، آزاد فرما دیں، تو یہ آپ کی عزت اور اکرام اور شرف میں اضافے کا باعث ہے۔ آپ سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، عزت مند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اس کو کھول دو، اتنی سی بات پر میں اس کو کھول دو۔ حضرت ثمامہ پھر اپنی بات فرماتے ہیں، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثمامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں 3 دن رہا قید کی حالت میں۔ 3 دن بعد مجھے صحابہ نے آزاد کر دیا حضور کے کہنے پر، میں آزاد ہو گیا۔ باتیں میں مسجد نبوی سے نکلا باہر اور کوئی ایسا تعلق اور ٹھکانہ ڈھونڈا، وہاں گیا۔ 3 دن یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو دیکھتا رہا مسجد نبوی میں، حضور کے صحابہ کا طریقہ دیکھتا رہا، حضور کا طریقہ ان کے ساتھ دیکھتا رہا، ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتا رہا، ملاحظہ کرتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا۔ بہت اہم بات ہے، دعوت فکر ہے۔ کتنے سے صحابہ ہوں گے؟ لاکھوں صحابہ نہیں تھے مسجد نبوی میں، تھوڑے سے صحابہ۔ آج ہم اربوں کروڑوں میں ہیں، اور ہماری تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم سے ہمارا بیٹا بھی متاثر نہیں ہوتا، ہم سے ہمارے گھر والے بھی متاثر نہیں ہوتے، ہم سے ہماری بیٹی بھی متاثر نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھا کر، جھوٹ نہ بولا کر، لیکن خود جھوٹ بھی ڈٹ کے بولتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم جو بچوں سے کروانا چاہتے ہو وہ خود کیا کرو تو بچے خود بخود کریں گے۔ جو بچوں سے کروانا چاہتے ہو، جو بھی کروانا چاہتے ہو وہ خود کیا کرو، پہلے خود کرو پھر دیکھو بچے کرتے ہیں نہیں کرتے۔ ثمامہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں بندے ہوئے 3 دن گزرے، میں مشاہدہ کرتا رہا حضور اور آپ کی جماعت کا۔ آپ بتائیں حضور نے کیسی زبردست جماعت تیار فرمائی ہے۔ 3 دن خونی قاتل نے مشاہدہ کیا حضور اور آپ کی جماعت کا۔ فرماتے ہیں باہر گیا، ٹھکانہ ڈھونڈا، غسل کیا، دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرمایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا مسجد نبوی میں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ، میں 3 دن یہاں بندہ رہا، آپ نے مجھ پر نظر کرم فرما کر مجھے آزاد کیا۔ میں باہر گیا اپنی مرضی سے آیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی دباؤ کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کو 3 دن دیکھا ہے، میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
ثمامہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اس سے پہلے پچھلی زندگی میں آپ سے زیادہ کوئی شخصیت میرے لیے بھاری اور ناگوار نہیں تھی. آپ کے 3 دنوں کے سلوک نے، آپ کے صحابہ کے 3 دنوں کے سلوک نے مجھے اس قابل کیا ہے. آپ سے زیادہ محبوب ہستی مجھے اس دھرتی پر اور کوئی نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا دیر سے آنے والے حضرات کے لیے، سیرت کہتے ہیں حالت کو، طریقے کو. سیرت النبی، حالت النبی، طریق النبی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ گھر والوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، دیگر جتنے معاملات تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اگر آسمانوں سے کوئی اتارا ہے جو سب سے بہترین طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس سے بہتر طریقہ کائنات میں کوئی. اور حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضور کی محبت کا تقاضا ہے جب محبتیں دل میں اترتی ہیں، جڑ پکڑتی ہیں، برگ و بار لایا کرتی ہیں. محبت دل میں ہو پھر کوشش ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس جیسا بنوں، ویسا ہو جاؤں، میں ویسے کروں جیسے وہ کرتے تھے. ہمارا کھانا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، تجارتیں کرنا، زراعتیں کرنا، حکومتیں کرنا، ملازمتیں کرنا، باقی دنیا کے ملکوں کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بتا رہی ہے. اور میں یہ عرض بھی کروں کہ ایک جمعے میں 30-40 منٹ کی گفتگو سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے بھی دلیل عرض کرتا ہوں. آپ کو دلیل نہیں سنی ہوگی آپ نے. یہ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قرآن ہے. قرآن حضور کا اخلاق ہے، حضور کے اخلاق قرآن ہیں. ایسا ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، قرآن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اور حضور کا اخلاق سراسر قرآن ہے. میں نے اس کے 30-40 منٹ میں گفتگو سیرت پر نہیں ہو سکتی. قرآن کتنے عرصے میں اترا ہے؟ 23 سال کم و بیش. 23 سال. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے اگر بیان فرمایا ہے تو کم و بیش 23 سال لگے ہیں. میں اور آپ 30-40 منٹ میں اس کو پورا نہیں کر سکتے. قیامت تک تذکرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے رہیں گے اور یہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نوکر، غلام، طالب علم حضور کے مدرسے کے، جب مدینہ منورہ حضور تشریف لے گئے تو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ، کوئی چیز لے کر آتے رہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے. ان کی والدہ لائیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فرمانے لگیں اللہ کے رسول، میں نے اور اس بچے نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، 10 سال اس کی عمر ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو آپ اپنے نوکر کے طور پر قبول فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال کی عمر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی نوکری پر لگ گیا. 10 سال کی عمر میں. فرماتے ہیں 10 سال میں نوکر رہا. 20 سال عمر ہو گئی. 10 سال کی عمر میں تشریف لائے، 10 سال وہاں نوکر رہے. نوکر میں فخر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، عزت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. حضور کا نوکر ہونا کوئی معمولی بات ہے.
حضور کے گھر کا نوکر ہونا، حضور کے مدرسے کا طالب علم ہونا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں کے اٹھانے والا ہونا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا مبارک دینے والا ہونا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کے لیے لوٹا دینے والا ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ رسول اللہ کے چہرے کو ہر وقت دیکھتے رہنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں آپ کے گھر آیا، 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، ان 10 سالوں میں مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کہ فرمایا کبھی نہیں کہا۔ مجھے کسی کام کا فرماتے، میں چلا جاتا، بچہ ہونے کی وجہ سے بچوں سے کھیلنے لگتا، واپس آتا، دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منتظر ہیں، لیکن آپ کی پیشانی مبارک پر کوئی ایک بل بھی نہیں ہے۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کے کریمانہ سے نوازا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جب 10 سال خدمت کر لی، مجھے 4 دعائیں دیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، انس تیری عمر میں برکت ہو، تیرے مال میں برکت ہو، تیری اولاد میں برکت ہو، اور اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 103 سال عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، مال میں برکت ایسے دی جو باغ میں خریدتا پہلے اس کی فصل 1 مرتبہ اترتی، میرے ہاتھ میں آتا، حضور کی دعا کی برکت سے وہ سال میں 2 مرتبہ فصل اتارنے لگتا۔ اور اولاد میں برکت اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائی، میں نے اپنی اولاد، ان کی اولاد اور ان کی اولاد کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور فرماتے ہیں 3 دعائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میرے حق میں قبول ہوئیں، 4تھی دعا بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے مغفرت کی، وہ بھی جب رسول اللہ کا ساتھ میسر ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کی برکت سے میری مغفرت بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گفتار کے غازی کی بجائے کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امام بنانے کی کوئی ہستی ہے، لائق تقلید کوئی شخصیت ہے، لیڈر کوئی شخصیت ہے، قابل اتباع کوئی شخصیت ہے، عیب سے پاک کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مت کہا کریں میرا باپ میری ریڈ لائن ہے، میری ماں میری ریڈ لائن ہے، ہماری کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، ہماری ریڈ لائن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں حضور سے شفاعت کی امید ہے کہ حضور شفاعت کبریٰ اور صغریٰ دونوں میں ہمیں یاد فرمائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دین میں بدعت نہ ہو، دین میں کوئی اضافہ نہ ہو، اور دین اپنی اصل حالت میں جیسے حضور کے خادموں صدیق اکبر، عمر، عثمان و علی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سے عقیدت، سچی محبت، سچی اطاعت کی، حضور کے طریقوں پر دل و جان سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔